يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى في مقام آخر وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، کبریائی، حمد و ستائش اس اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا واحد مقصد یہی ہے کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اسی کے آگے اپنی جبین نیاز کو جھکایا کریں، اسی کے آگے اپنے کمروں کو رکوع کی حالت میں خم کریں اور اسی کے آگے اپنے دستے سوال کو اپنے ہاتھوں کو پھیلایا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کریں، اسی کی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کریں اور اسی کے تسبیح کے گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. حمد و ثنا کے بعد عرب معرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث کیا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. سامعین کرام، عزیزان گرامی، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ جمعہ میں ہم نے جو موضوع شروع کیا تھا دین خالص، اس کو انشاءاللہ گزشتہ جمعہ میں جیسا کہ میں نے بتایا 2-3 جمعوں کے بعد چلے گی، تو اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے جو گزشتہ جمعہ میں جو باتیں آئیں، جو باتیں اس کو میں دہرانا نہیں چاہتا کیونکہ وقت کا تقاضا ہوتا ہے. اب اس کے بعد جو آج بات ہم کچھ شروع کریں گے، مزید جو باتیں اس موضوع کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محشر کے دن یعنی قیامت کے دن، جس دن حشر کے اندر حشر کے میدان میں لوگ جمع ہوں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوض کوثر سے نوازا. یہ خاص خصوصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ حوض کوثر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے میں آب کوثر پر پہنچوں گا اور لوگ جو بھی وہاں سے گزریں گے مجھ سے حوض کوثر کا پانی لے کر پئیں گے، اور جو بھی اس پانی کو پی لے گا پھر اس کے بعد کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی. تو اسی طرح لوگ آتے رہیں گے، پیتے رہیں گے، جاتے رہیں گے. ایک جماعت آئے گی اور جب وہ آگے قریب آنے جائیں گے، ویسے ہی آب کوثر پینے کے لیے آگے بڑھیں گے تو فرشتے ان کو روک دیں گے، ان کو میرے قریب آنے نہیں دیں گے. میں کہوں گا کہ یہ آنے دو، یہ میرے لوگ ہیں، آنے دو. تو فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ نہیں، آپ کو پتہ نہیں، آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں تبدیلی کر دی، دین کو انہوں نے بدل ڈالا، دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر لی، دین میں تخلیق کا سلسلہ شروع کر لیا. یہ ساری یعنی کہ گویا کہ بدعتوں کو انہوں نے بدعت کو ایجاد کر لیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحقاً
सुहकन, ये मुझसे दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। जो मेरे बाद लिमन गय्यर बादी, जो मेरे बाद दीन को बदल डाले। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दूर हटने के लिए कहेंगे, परे हटने के लिए कहा जाएगा। वो आब कौसर के हौज़ कौसर के पास वो नहीं आ पाएंगे। इसी तरह से ये हदीस इस मौजू से ताल्लुक है कि यहाँ पर हौज़ कौसर का पानी किसको मिलेगा? जो दीन खालिस पर अमल करेंगे, जो अल्लाह तबारक व तआला ने जिस दीन को नाजिल किया कुरान की शक्ल में, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अमली तौर पर करके बता दिया, और अपने फरामीन को सहाबाए किराम ने उसको जो है लिख लिया और उसको महफूज कर लिया। और ये दीन खालिस कुरान के अंदर है और दूसरा नबी के फरामीन यानी कि हदीस के अंदर है। जो कुरान और हदीस पर अमल करने वाला होगा उसकी मौत इसी पर होगी कि उसका आखिरी अमल, शुरू अमल से लेकर के आखिरी अमल तक, आखिरी सांस तक उसका अमल कुरान और हदीस पर रहा। वो आब कौसर का मुस्तहिक होगा, नबी के हाथ से जाम पिएगा, जाम लेगा और हौज़ कौसर पिएगा। उसके बाद जन्नत में जाने तक उसको प्यास नहीं लगेगी। ये आब कौसर पीना है तो कुरान और हदीस को थामना होगा, पकड़ना होगा, मजबूती के साथ पकड़ना होगा और उस पर अमल करना होगा। एक और रिवायत में जब हशर का मैदान बर्पा होगा, क़यामत के दिन लोग नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, बीवी शौहर से भागेगी, शौहर बीवी से भागेगा, भाई भाई से भागेगा, कोई एक दूसरे के काम नहीं आएगा। और अल्लाह तबारक व तआला हिसाब किताब शुरू नहीं करेंगे। हशर का मैदान है, सूरज सवा नेज़े पे है, गर्मी की शिद्दत ऐसी है कि गर्मी की वजह से पसीने से लोग, पसीने में कोई तखनों के बल डूबा हुआ है, कोई घुटनों के बल डूबा हुआ है, कोई जो है क्या कहते हैं कमर के बल डूबा हुआ है, कोई कांधे के बल डूबा हुआ है, तो कोई जो है गोते मार रहा है। इतनी गर्मी की शिद्दत होगी, लोग कहेंगे हमारा हिसाब शुरू हो जाए, उस अज़ाब को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। लोग कहेंगे कि हमारा हिसाब किताब शुरू हो जाए, चाहे हमें जहन्नुम में डाल दे, लेकिन यहाँ पर हिसाब किताब करके यहाँ से तो निकाल दे। लोग आपस में मशवरा करेंगे, क्या करेंगे? तो लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। हदीस लंबी है, मैं बात को मुख्तसर करके करूंगा। आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे सिफारिश करने की, उनसे गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैं नहीं कर सकता, अल्लाह ताला आज बड़े गुस्से में है, इतना गुस्से में अल्लाह ताला कभी नहीं था, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप जाओ नूह अलैहिस्सलाम के पास, लोग नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, नूह अलैहिस्सलाम में इनकार कर लेंगे कि मैं सिफारिश नहीं कर सकता, मुझे मेरी पड़ी है कि मैं जो है मेरी गलती जो दुनिया में हुई उसका अल्लाह तबारक व तआला मेरा क्या मामला करने वाला है। आप जाओ मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी मना कर देंगे। 3 झूठ मैंने दुनिया के अंदर बोले थे, लेकिन वो झूठ नहीं है हकीकत में, तो इसके लिए मुझे डर है कि मेरा क्या मामला होने वाला है। तुम जाओ हजरत जो है मूसा अलैहिस्सलाम के पास, मूसा अलैहिस्सलाम भी कहेंगे कि मुझसे भी गलती हुई है, मुझे भी जो है अल्लाह का डर है कि अल्लाह मेरा क्या मामला करने वाला है। तुम ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, हदीस में रिवायत में ईसा अलैहिस्सलाम से कोई गलती का जिक्र नहीं आया। ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम भी कहेंगे अल्लाह ज्यादा गुस्से में है, इतना गुस्से में कभी नहीं था। जाओ तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, जो रहमतुल लिल आलमीन है, तमाम आलमों के लिए रहमत बना करके भेजे गए हैं। लोग जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे, जिक्र करेंगे, सिफारिश की गुजारिश करेंगे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर जाएंगे, अल्लाह के हुजूर जाएंगे, जाकर के सजदे में गिर जाएंगे, उस वक्त तक सजदे में रहेंगे जब तक अल्लाह चाहे, और वही कलिमात सजदे के अंदर दोहराएंगे, वही कलिमात कहेंगे, वही दुआ अल्लाह से करेंगे जो अल्लाह तबारक व तआला उसी वक्त उन कलिमात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन में डालेगा। जब अल्लाह ताला कहेगा नबी उठाओ, अपना सर उठाओ, शिफा करो, शिफा कबूल की जाएगी। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे तो सिफारिशी सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے، جنت کا دروازہ کھلوانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، اس نبی کو چھوڑ کر کے ہم امتیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اپنے دین کا محاسبہ کرو، اپنے دین کو ٹٹولو کہ ہم کہاں اس دہانے پہ پھیلے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، یہاں پر شفاعت اگر چاہتے ہو تو نبی کی اتباع کرو، اگر جو ہے حوض کوثر کا پانی پینا چاہتے ہو تو اتباع رسول کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرو، قرآن و حدیث کو لازم پکڑو۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، سفارش اللہ کے نبی کریں گے، اس کے بعد لوگوں کو جو ہے موقع دیا جائے گا، اجازت دی جائے گی کہ جو ہے سفارش تم کر سکتے ہو۔ غور کرو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص پیغمبروں سے کسی نے بھی جو ہے پیغمبروں میں کسی نے بھی سفارش کی جو ہے جستجو نہیں کی کہ ہم سفارش نہیں کر سکتے، اللہ کا ڈر ان جو ہے پیغمبروں کو اللہ کا ڈر ہے حشر کے میدان میں، تمہارا کیا حساب ہوگا، کیا گنتی ہوگی ہمارا کیا شمار ہوگا وہاں پر۔ انبیاء کرام اللہ کے ڈر سے، خوف سے سفارش کرنے کے لیے ڈرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی اجازت ملے گی سفارش کرنے کے لیے جب اللہ کے نبی سفارش کریں گے۔ تو سفارش نبی کی چاہتے ہو تو پھر میرے بھائیوں قرآن و حدیث کو لازم پکڑو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہاں پر سفارشی ہوں گے۔ لہذا اسلام خالص یہی ہے کہ ہم متبع رسول ہوں۔ اسلام خالص کیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع، آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اور یہ خالص دین جو میں نے موضوع چنا ہے یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام حمید کے اندر خالص دین کا ذکر کیا، جیسا کہ 2 آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، سمجھیں۔ ایک سورہ زمر کی آیت نمبر 2 غالباً، جس میں اللہ فرما رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے اے نبی آپ پر کتاب کو جو نازل کیا ہے وہ حق کے ساتھ نازل کیا۔ یہ کون بول رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ خود بول رہا ہے کہ جو کتاب قرآن میں نازل کر رہا ہوں آپ کے اوپر وہ حق کے ساتھ نازل کر رہا ہوں، اس کے اندر باطل نہیں ہے، باطل دور سے بھی اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ یہ ایسا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا اور کہا فَاعْبُدِ اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو، مخلصاً لہ الدین، دین کو خالص کر کے۔ خالص پہلے اپنے دین کو دیکھو کہ دین تمہارا خالص ہے کہ نہیں ہے، تمہارا اسلام خالص ہے کہ نہیں ہے۔ اگر دین خالص نہیں ہے تو پھر اللہ کی عبادت بھی تمہاری قبول ہوگی نہیں ہوگی، یہ اللہ جانے، یہ اللہ جانے۔ عبادت جو ہم اللہ کی کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں اللہ فرمائے تم پہلے دین کو خالص رکھو، اپنے دین کو خالص رکھو۔ دوسری جگہ سورہ بینہ میں آیت نمبر 5 اللہ فرمائے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ہم نے یہی حکم دیا ہے، وَمَا أُمِرُوا، ہم نے کوئی حکم نہیں دیا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، کہ صرف ہم نے حکم دیا کہ خالص اللہ کی عبادت کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو، مخلصین لہ الدین، دین کو خالص کر کے، یہاں پر بھی دین کو خالص کر کے عبادت کرنا ہے تو دین کو خالص کر کے کرنا ہے۔ دین ان کا بنایا ہوا دین، ان کا بنایا ہوا مذہب کو اختیار کر کے تم عبادت کرو گے تو میرے بھائیوں عبادت قبول ہوگی یا نہیں ہوگی فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے۔ دین خالص ہونا اور دین خالص کی بات، اس کی مثال خالص دودھ کی ہے۔ خالص دودھ ہوتا ہے ایک جس میں پانی بالکل نہیں ملایا گیا، ایک خطرہ بھی پانی نہیں ملایا گیا، جس طرح سے تھن سے نکالا گیا اسی طرح پیش کیا گیا، وہ خالص دودھ ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے اس دودھ کے اندر پانی ملایا ہوا ہوتا ہے، پانی بھی ملا کے دودھ رہتا ہے، پانی کی ملاوٹ کے ساتھ، اس کو بھی دین کہیں گے، اس کو بھی دودھ کہیں گے اور اس کو بھی دودھ کہیں گے، خالص کو بھی دودھ کہیں گے، جو دوسرا ہے نقلی اس کو بھی دودھ کہیں گے، ملاوٹی دودھ ہے اس کو بھی دودھ کہیں گے، لیکن اصل
میں کسی چیز کی ملاوٹ نہ کی گئی ہو، کوئی چیز ملائی نہیں گئی ہو، کوئی چیز نکالی نہیں گئی ہو، وہ خالص دین، تو وہ خالص دین ہمیں ہونا چاہیے۔ اس خالص دین کو ہم اختیار کرنا ہے۔ اس میں دین اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ تقلید شخصی کی نسبت بلحاظ سنواری انشاءاللہ مزید تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ 7ویں اور 8ویں صدی تقلید کا دور ترقی پر رہا۔ 7ویں اور 8ویں صدی کا دور تقلید کا دور زوروں پہ رہا، چونکہ سلاطین کی پشت پناہی تھی، کیونکہ اس وقت کے جو حکمران تھے، جو ان کی پشت پناہی تھی، ان کا سپورٹ تھا، اس لیے تقلید شخصی زور پکڑی۔ اگر سلاطین کی پشت پناہی نہ ہوتی تو وہ یہ تقلید زیادہ زور نہیں پکڑتی۔ 9ویں صدی کی ابتدا میں، 9ویں صدی کی شروع میں سلطان فرخ بن برقوق نے مکہ معظمہ بیت اللہ شریف کے احاطے میں مصلی ابراہیمی کے علاوہ 4 اور مصلی نافذ کیے، 4 اور مصلی بچھائے، ایک حنفی مصلی، ایک مالکی مصلی، ایک شافعی مصلی، ایک حنبلی مصلی۔ یہ 4 مصلی 9ویں صدی میں لگائے گئے اس وقت کے سلطان کے حکم سے۔ حالانکہ شروع اسلام سے 9ویں صدی تک صرف ایک ہی مصلی تھا، مصلی ابراہیمی، ایک ہی مصلی تھا، لیکن 9ویں صدی میں اس بادشاہ نے یہ 4 مصلی بچھائے، اور یہ مصلی 9ویں صدی سے لے کر کے 13ویں صدی تک، 9 10 11 12 13 یہ 5 صدی، 500 سال تک یہ 4 مصلی تھے۔ اور 4 مصلی، پہلے ایک مصلی پہ نماز ہوتی، وہ امام آتا، حنفی امام آتا، وہ نماز پڑھتا، باقی لوگ بیٹھے ہوئے رہتے، ان لوگ نماز سے فارغ ہونے کے بعد مالکی آتے، وہ نماز پڑھتے، وہ ہٹ جاتے، پھر دوسرے شافعی مصلی پہ لوگ پڑھتے، وہ لوگ ہٹ جاتے، پھر حنبلی لوگ آتے، ان کے مصلی پہ نماز ہوتی۔ اس طرح سے میرے بھائیوں ایک کے بعد دیگرے یہ 4 مصلی 4 وقت میں نماز پڑھتے، اور ابراہیمی مصلی بھی تھا۔ تو اس طرح سے دین کو بانٹ دیا گیا بیت اللہ کے اندر۔ یہ ہمارے تمہارے گاؤں کی بات نہیں، بیت اللہ مقدس مقام، اللہ کا گھر، جس کا طواف کرنا، جس کی زیارت کرنا دین کا حصہ ہے، دین کا رکن ہے حج کی شکل میں۔ تو ایسے مقام میں تم نے دین کو بانٹ دیا۔ 14ویں صدی ہجری آئی تو جب اس وقت شاہ عبدالعزیز بانی سعودی عرب حکومت، انہوں نے یہ 4 مصلیوں کو برخاست کر دیا۔ 1343 ہجری میں شاہ عبدالعزیز نے ان 4 مصلیوں کو برخاست کر کے ایک ہی مصلی جو شروع سے تھا، ابراہیمی مصلی شروع سے تھا، جو آج تک موجود ہے الحمدللہ، اس مصلی کو قائم کر دیا، جو آج تک چل رہا ہے، انشاءاللہ قیامت تک چلے گا۔ تو اس طرح دین کے اندر کس طرح سے شیطان دین کے ٹکڑے ٹکڑے کرا دیے۔ برادران ملت، ان تمام واقعات کے طریقہ سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے حق پر ہیں، اور ابتداء اسلام سے اب تک اس پر قائمہ موجود ہے، اور تا قیامت یہ جماعت باقی رہے گی، تا قیامت یہ جماعت باقی رہے گی۔ آج کل کے بعض مسلمان کی مثال گنبد میں آواز لگانے کے مصداق ہے کہ ان کی آواز لوٹ کر اس سنی کی طرف چسپا ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے کو قدیم، اپنے کو پرانا کہتے ہیں، اور دوسروں کو نیا کہتے ہیں، تو خود جدید ہو کر منظر عام پر آ گئے۔ اب تک جو بات ہمارے سامنے آئی، جو پیش کی گئی گزشتہ جمعہ میں یا آج بھی جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ بات سامنے آ گئی کہ وہ لوگ نئے ہیں، اور قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والے وہ پرانے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، مسلمان ہونے پر یہ لازم آتا ہے کہ قرآن و حدیث پر عمل کریں۔ اس کے بغیر مسلمان ہونے کا دعویٰ یہ باطل ہے، دعویٰ نہیں کر سکتے۔ شروع اسلام کے مسلمان کا اس وقت سے آج تک کے مسلمان کا عقیدہ ایک ہے، یہ کہ اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے۔ پھر آج ہم سب مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ اسلام خالص قرآن و حدیث پر عمل کر کے دین و دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل نہ کریں۔
کہ آج اسلام سے دوری کی وجہ سے ہم دنیا کے مسائل و مشکلات سے دوچار نہیں ہیں؟ آج قرآن و حدیث کو چھوڑنے کی وجہ سے، قرآن و حدیث پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج ہم مشکلوں میں جو ہے ڈوبے ہوئے ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہم سے دور نہیں ہے؟ کیا یہ نقشہ ہمارے سامنے نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر کیوں نہ ہم اپنی زندگی کو اسلامی زندگی بنائے؟ آج کے دور میں اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ایک دوسرے پر الزامات کے دروازوں کو بند کرے۔ الزام اسی پر لگاؤ جو الزام کے لائق ہے، جس پہ جو الزام کے لائق نہیں اس کے اوپر الزام مت لگاؤ۔ مسلمانوں متحد ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں مسلمانوں کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی ضرورت ہے، اور مسلمان اس وقت تک ایک پلیٹ فارم پر نہیں آ سکتے جب سارے کے سارے اتباع رسول نہیں کریں گے، قرآن و حدیث کو لازم نہیں پکڑیں گے۔ قرآن و حدیث کو پکڑیں گے تو مسلمان متحد ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اگر بھائی غلط ہے اس کو راستہ بتانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور دوسرا بھائی جو غلط راستے پہ ہے اس کو صحیح راستہ بتایا جاتا ہے، اخبار بتائی جاتی ہے، تو اس بھائی کی ذمہ داری ہے کہ حق کو تسلیم کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو اس کا نقصان ہے۔ اور انشاءاللہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیثوں کو لکھے جانے کے حوالے بھی انشاءاللہ بتاؤں گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں، حدیث کب کی لکھی گئی؟ 230 صدی میں حدیثیں لکھی گئی ہیں، نبی کے زمانے میں نہیں تھا۔ تو حدیثوں کو لکھنے کا رواج نبی کے زمانے میں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حدیثیں لکھنے کا حکم دیتے تھے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی الی اللہ بنایا، داعی الی اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نبی کو مخاطب ہوتے ہوئے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا، تمام عالموں کے لیے، تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے اے نبی تمہیں جو ہے لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ اے نبی آپ خود کہہ دیجئے لوگوں سے مخاطب ہو کر کے یہ اعلان کر دو کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ اکبر۔ آدم آئے اپنے دور کے لیے، ابراہیم آئے اپنی قوم کے لیے، موسیٰ آئے اپنی قوم کے لیے، میرے بھائیوں عیسیٰ علیہ السلام آئے اپنی قوم کے لیے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو فرمایا تم کہہ دو لوگوں سے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ میں عجم کے لیے نبی نہیں، میں عربوں کے لیے نبی نہیں، میں کالوں کے لیے نبی نہیں، میں گوروں کے لیے نبی نہیں، میں جو ہے غریبوں کے لیے نبی نہیں، میں امیروں کے لیے نبی نہیں، بلکہ میں نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہوں تو تمام کے تمام انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی نہیں، کافروں کے لیے بھی اللہ کے نبی کو رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ اللہ اکبر۔ اس نبی کو چھوڑ کر جائیں، اس نبی کو جس کی پیروی کرنے کا حکم اللہ نے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا، اللہ نے کائنات کو بنایا احسان نہیں کیا، انسانوں کو پیدا کیا نہ احسان نہیں کیا، فرشتوں کو بنایا احسان نہیں جتایا، جنات کو بنایا احسان نہیں جتایا، سمندروں کو بنایا احسان نہیں فرمایا، احسان نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں کو بنایا، چرندوں کو بنایا، درندوں کو بنایا، پرندوں کو بنایا، ساری کی ساری مخلوقات کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، چاند ستارے سورج کو بنایا، زمین کو بچھا دیا، اتنے سب کام کر دیا، ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، لیکن اللہ نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے رسول کو بھیجا اور کہا کہ میں نے یہ اللہ کا احسان ہے۔ نبی کو بھیج کر کے اللہ نے کہا کہ تمہارے اوپر احسان کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس نبی کو میرے بھائیوں چھوڑو نہیں، اس نبی کو لازم پکڑو، اس نبی کو لازم پکڑو۔ اور آگے اللہ فرمائے
یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو شاہد اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے داعی الی اللہ ہے، اللہ کے داعی ہیں، اللہ کے دین کے داعی ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اور روشن چراغ ہے، سراجا منیرا، روشن چراغ۔ یہ روشن چراغ کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں میرے بھائیوں؟ بجھتے ہوئے چراغوں کے پیچھے پڑ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس اعلان کے بعد اسلام میں داخل ہونے کے لیے انسان کو کلمہ شہادت توحید و رسالت کا اقرار کرنا ضروری ہے، اور کلمہ شہادت اسلام کا پہلا رکن ہے۔ مسلمان بننے کے لیے امام ابو حنیفہ کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، امام مالک کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، امام شافعی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، امام احمد بن حنبل کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نام لینا ہے تو یا تو اللہ کا نام لینا ہے یا رسول اللہ کا نام لینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، واشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ گواہی ہم نے دے دی، لیکن کیا اس پر عمل ہے؟ صرف کلمہ پڑھتے جنت میں چلے جاتے، یہ خواب خیالہ ہے، ذہن سے نکال دو۔ کلمہ پڑھ کے جنت میں جائے گا، لیکن اس کلمے کے تقاضے کو سمجھ کے اس کلمے کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو آپ جنت میں جائیں گے، ورنہ آپ کلمے کا ورد کرتے ہوئے زندگی گزارتے آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ہاں، تو کلمے کا تقاضا سمجھنا اور اس کے بعد جو ہے اس پر عمل کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ جو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی بات بولی جاتی ہے، یہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے کون ہیں اس دور میں؟ اس دور میں کون ہیں جو قرآن و حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں، جس کو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، جس کو لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں؟ اور اہل حدیث کو لوگ جو ہے نیا فرقہ کہتے ہیں، جو باتیں بتاتے آ رہا ہوں اسی کو نیا فرقہ ہے، یہ انگریزوں کی اولاد ہے، یہ 100 سال کے جو ہے پیدائشی ہے۔ تو اس طرح سے ہم جو ہے تاریخ دیکھتے ہیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے والوں کی، سمجھے؟ اور بھی باتیں تفصیل سے انشاءاللہ آئیں گی۔ اور اہل حدیث کا معنی کیا ہے؟ اہل حدیث کا معنی کیا ہے؟ آپ پہلے معنی کو سمجھیے۔ حدیث کہتے ہیں بات کو، یہ لغوی اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے اگر آپ جا کر کے اردو کی ڈکشنری اٹھائیے، عربی کی ڈکشنری اٹھائیے، عربی تو اردو، آپ اس میں جو ہے حدیث کو دیکھیے، اس کا معنی آپ کو ملے گا بات، یعنی کلام، بات، یعنی بات کس کی بات؟ حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ حدیث ہے۔ اور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی حدیث ہے یا پھر اور کوئی چیز بھی حدیث ہے؟ اہل حدیث کا معنی حدیث کو ماننے والے۔ کوئی حدیث کو نہیں مانتا ہوتا کوئی مسلمان ہو، جو بتا میں حدیث کو نہیں مانتا ہوں وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے، اسلام سے نکل جاتا۔ سب کا دعویٰ ہے کہ میں حدیث کو مانتا ہوں، حدیث کو مانتا ہوں۔ تو اہل حدیث کا معنی حدیث کو ماننے والا۔ اب یہ بات معلوم کہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حدیث قولی ہو یا فعلی ہو یا تقریری ہو، یہ بھی آگے کچھ مختصر کی بھی تشریح کروں گا۔ تو دوسری چیز، حدیث اللہ نے کس کو کہا؟ اللہ نے اپنے کلام قرآن کو بھی حدیث کہا، قرآن کو بھی اللہ نے حدیث کہا۔ ایک نہیں، قرآن میں میرے علم کے مطابق 11 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو حدیث کہا۔ اس میں سے 2-3 کا ذکر میں کروں گا، آپ کو حوالہ دوں گا۔ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کے کتاب کو کہتے ہیں، اللہ کے کلام کو قرآن کہا جاتا ہے، جو روح محفوظ سے اللہ کے حکم سے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے 23 سال کی مدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ یہ کتاب قرآن اللہ کا کلام ہے۔ دوسرا حدیث، جیسا کہ میں بتا دیا۔ اب حدیث اللہ نے نبی کے بات کو بھی حدیث کہے اور جو ہے قرآن کو بھی اللہ نے حدیث کہا۔
جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ زمر کے اندر اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین کلام، بہترین بات نازل کی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو حدیث کہا، بہترین کلام نازل کیا، نزل احسن الحدیث، بہترین بات، بہترین کلام۔ تو اللہ نے یہاں قرآن کو بھی جو ہے بہترین کلام کہا، قرآن کو حدیث کہا۔ اور دوسری جگہ سورہ جاسیہ میں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، بس اللہ تعالیٰ اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یہاں پر اللہ کے کلام کی آیتوں کو حدیث کہا گیا، گویا کہ یہاں پر بھی اللہ نے قرآن کو حدیث کہا۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس حدیث کے آ جانے کے بعد، اس کلام کے آ جانے کے بعد تم اور کس چیز پر ایمان لاؤ گے؟ اللہ سوال کر رہا ہے۔ اب یہاں پر اس حدیث کے آ جانے کے بعد، یہاں حدیث سے مراد قرآن، اس قرآن کے آنے کے بعد تم اس قرآن کو چھوڑ کے اور کس چیز پر ایمان لاؤ گے؟ اس طرح سے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی قرآن میں حدیث کہا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے پوشیدہ بات کہی، ایک پوشیدہ حدیث کہی، یعنی نبی کی بات کو بھی حدیث اللہ نے قرآن میں بھی فرما دیا۔ اسی طرح سے قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کہا؟ قرآن کو حدیث کہا۔ حدیث میں جیسا کہ ہر خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو پڑھتے تھے، اس بات کو کہتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، کہ بہترین بات، بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے۔ وَهَدِيَ هَدِي مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ بہترین بات اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی نے بھی کہا کہ یہ حدیث ہے، قرآن کو حدیث کہا۔ اور جو ہے نبی کی حدیث تین طرح کی ہوتی ہے، حدیث قولی، حدیث قولی یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی، جو حکم دیا، وہ حدیث قولی ہے۔ اور جو حدیث فعلی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا کام کیا، کوئی عمل کیا اور صحابہ نے اس کو دیکھ کر کے نقل کر لیا، لکھ لیا اور پھر اس پر عمل کر لیا، وہ حدیث فعلی کہتے ہیں۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کیا، آپ نے اس طرح سے وضو بنایا، جس طرح سے میں نے تم کو وضو کر کے بتایا، یہ نبی کا عمل دیکھ کر کے لکھ لیے، یہ حدیث فعلی۔ ایک ہے حدیث تقریری۔ حدیث تقریری وہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایسا عمل کیا گیا جو اللہ کے نبی نے نہیں کہا، لیکن صحابہ نے وہ کام کیا اور اس کام کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، خاموشی اختیار کر لی، اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ تو نبی کی خاموشی اس بات کی اجازت ہے کہ آپ اس حدیث پر بھی آپ عمل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ اس کی مثال فجر کی دو سنتوں کا ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نماز کے بعد، اللہ کے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی، نماز ہونے کے بعد ایک صحابی اٹھے اور نماز پڑھنے لگے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم فجر کی تو 2 ہی رکعت ہے، تم نے یہ کون سی نماز پڑھی ہے؟ ہمارے ساتھ جو پڑھی وہ نماز اصل نماز فرض ہے یا اب جو تم نے پڑھی ہے یہ فرض ہے؟ تو صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر سے پہلے سنت نہیں پڑھا تھا، اس کو میں نے پڑھ لیا۔ تو اللہ کے نبی نے خاموشی اختیار کی۔ تو اس بات کی اجازت ہے کہ جو آدمی مسجد میں آئے، جماعت ٹھہری ہوئی ہے تو جماعت میں شریک ہو جانا چاہیے، پہلے جا کر کے بازو میں لوگ جو ہے سنت ادا کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جب نماز کے لیے اقامت بولی جائے تو پھر فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں ہے، وہی نماز پڑھنا جو امام پڑھا رہا ہے اس کے ساتھ شریک ہو جانا۔ اب اس کے بعد آپ سنت جو ہے سورج نکلنے کے بعد آپ جو ہے وہ اشراق کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس صحابی کے عمل سے جس پر اللہ کے نبی خاموشی اختیار کیے تو جو ہے تمہیں اجازت ہے کہ فرض نماز کے فوری بعد وہ 2 رکعت سنت پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز چل رہی آپ وہاں پہ سنت پڑھیں۔ تو گویا کہ آپ کی نظر میں فرض کی اہمیت نہیں ہے، سنت کی اہمیت ہے۔ تو فرض سنت کو فرض پر ترجیح دینا یہ جو ہے بہت غلط بات ہے۔ تو بہرحال وقت کیا ہو گیا؟
تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور اس کے آ جانے کے بعد بھی جو ہے لوگ جو ہے غلط راستوں کو اختیار کرتے ہیں، اس بات کو نہیں مانتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق قرآن کا حدیث سنا اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا بھی حدیث سنا اظہر من الشمس ہے۔ اصطلاح اسلام میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یعنی قول اور فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ تو جس طرح کہ میں نے آپ کو بتا دیا، تو اس کے بعد انشاءاللہ اگلے جمعے میں انشاءاللہ پھر ہر صدی کے دور کی کچھ مختصر سی جو ہے تفصیل آپ کے ساتھ میں رکھوں گا کہ پہلی صدی کس کا دور تھا، دوسری تیسری صدی کس کا دور تھا، اس طرح سے دیکھیں گے اور ان دور میں ان ادوار کے اندر کس پر عمل لوگوں کا ہوتا تھا، یہ سارا جو ہے اب تفصیلی بات انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ ہو سکتا ہے اور 2 جمعے یا پھر اور سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے مجھے حق بات کہنے اور آپ سب کو حق بات سننے اور حق بات سن کر اس پر عمل کرنے اور پھر دوسروں تک اس بات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہے آپ تمام حضرات سے گزارش کرتے ہیں، جو موضوع میں نے چنا ہے یہ ایک علمی موضوع ہے، آپ حضرات سے ادباً گزارش ہے اپنے دوست احباب کو اور اپنے رشتہ داروں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں یہ 2-3 جمعوں تک جو ہے لانے کی کوشش کرے، تاکہ جو ہے بات جو ہے اچھی طرح سے ہمیں حقیقی علم حاصل ہو جائے کہ قرآن حدیث ہے کیا چیز اور کب سے ہے اور کب تک چل رہی ہے، کب آج بھی ہے یا نہیں ہے، پھر جو ہے قیامت تک کون سی چیز جو ہے باقی رہنے والی ہے، یہ تفصیلی باتیں چل رہی ہیں۔ تو لہٰذا انشاءاللہ خالص اسلام کو جاننا ہے تو اپنے لوگوں کو جو ہے بلا کر کے لائیے تاکہ آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔